ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. بڑی خوبصورت آواز میں حسب معمول قاری صاحب نے سورہ آل عمران کی آیات 40 سے لے کے 44 تک 40 سے 44 تک کی تلاوت کی ہے.
اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجئے۔ فرمایا تمہاری علامت یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے کوئی بات نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کا بکثرت ذکر کرو اور اس کی پاکیزگی شام کو اور صبح کے وقت بیان کرو۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا اور تمہیں پاک کر دیا اور تمہیں تمام جہاں کی عورتوں پر برگزیدگی دی، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کے لیے اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ سامعین محترم، اس سے پچھلی آیات اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ ان آیات میں کیا، اور پھر بی بی مریم کا تذکرہ اس میں آیا، اور بی بی مریم کے تذکرے میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے بے موسم پھل دیکھے، ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ میرا موسم تو گزر چکا ہے مگر میرے ہاں اللہ پاک اولاد دے دے۔ تو اللہ پاک نے جو ہے وہ حضرت زکریہ کی وہ دعا قبول کی اور انہیں بھی بے موسم پھل عطا فرمائے، اور ان کو آگے یہ بشارت دی گئی کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ سردار ہوگا اور پاکیزہ ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو اب یہ بات تو یہاں تک ہو چکی تھی آیات 39 تک۔ اب آیت 40 میں اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ قال ربی انا یکون لی غلام، وہ کہنے لگے میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میں عمر میں بہت زیادہ ہو چکا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ اب ان کا یہ کہنا جو ہے یہ اعتراض کے طور پہ نہیں تھا، یہ شبہ کے طور پر نہیں تھا، یہ شک کے طور پر نہیں تھا، بلکہ کبھی انسان بے اختیار تعجب کے طور پہ یا زیادہ خوشی میں تعجب کے طور پہ ایک انداز میں پوچھ لیتا ہے، یہ وہ انداز ہے۔ اور اگر اس کو مزید ہم وضاحت سے کریں تو ان کے دل میں یہ تو تھا کہ فرشتہ میرے پاس آ رہا ہے، اس نے مجھے بشارت دے دی ہے، میری دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن اب ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس بشارت کی تکمیل کیسے ہوگی، یہ پوچھنے کا مقصد تھا۔ یعنی بشارت کی تکمیل یوں ہوگی کہ میں دوبارہ جوانی کی طرف لوٹایا جاؤں گا، میری بیوی جوانی کی طرف لوٹائی جائے گی اور پھر ہمارے ہاں اولاد ہوگی، یا ہم اسی طرح بڑھاپے میں اور بانجھ کی کیفیت میں ہوں گے اور تیری طرف سے کرم ہو جائے گا۔ ہوگا کیا؟ انا یکون لی غلام۔ تو یہ اس طور پر یہ وضاحت کے طور پہ گویا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ پوچھا ہے۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسا ہی کرتا ہے۔ تو اس میں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے زکریا آپ کی عمر اسی طرح 120 سال ہی رہے گی گویا، اور بیوی کی عمر 100 سال ہی رہے گی، وہ بھلے اپنی جس کیفیت میں ہیں، لیکن اللہ پاک کی قدرت ایسی ہے کہ جس طرح وہ صحرا کے اندر سبزہ پیدا کر سکتا ہے اور پھول پیدا کر سکتا ہے، ایسے ہی وہ بانجھ سرزمین سے تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، اسی کیفیت میں عطا فرمائے گا۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو جو انہوں نے پوچھا تھا اس کی وضاحت ان کے سامنے کر دی گئی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ قال رب اجعل لی آیہ، اس پر میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں کہ جب بیوی کو حمل ہو جائے، پریگننٹ ہو جائیں، تو میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دی جائے کہ مجھے اس کا اندازہ ہو جائے، مجھے یہ بات پتہ لگ جائے۔ تو یہ بات بھی انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ ایک احتیاط کے طور پہ
کہ جو میں جس کنیکشن میں ہوں اور جس رابطے میں ہوں اللہ پاک کی ذات سے، تو اس میں ایک احتیاط کا پہلو یہ ہو کہ میں بالکل اسی ذات کے جو ہے وہ فیض سے مستفیض ہو رہا ہوں، اور ایک مزید اطمینان قلبی جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ تو بس اس طور پہ انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی مقرر کر دی جائے۔ تو اللہ پاک نے یہ خواہش بھی ان کی پوری کی اور کہا کہ آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، یعنی یہ بات کرنے کی قدرت آپ سے لے لی جائے گی، آپ بولنا چاہ رہے ہیں مگر آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، مگر جو بات بھی آپ کریں گے وہ اشارے سے کریں گے، کوئی چیز سمجھانی ہے، سمجھنی ہے، سب اشاروں کے اندر جو کنورسیشن ہے وہ اشاروں میں ہوگی۔ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا، اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے، ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ آپ کی زبان دنیاوی گفتگو کے لیے تو بند ہو جائے گی، مگر جب میرا ذکر کرنا چاہیں گے تو زبان جاری و ساری رہے گی۔ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا، اور یہ اس میں ایک ان کے اطمینان قلبی کے لیے مزید اللہ پاک نے ایک پروف، ایک نشانی، ایک علامت ان پر ظاہر کی، کیونکہ اگر اس کے پیچھے کوئی شیطان ہوتا یا کوئی شیطانی طاقت ہوتی تو وہ یہ کرتی کہ ذکر کے لیے زبان بند کر دیتی اور دنیاوی باتوں کے لیے زبان کھول دیتی۔ تو دنیاوی باتوں کے لیے تو زبان بند ہو گئی، مگر رب کا ذکر جاری و ساری ہے۔ یہ ایک مزید اطمینان ہے کہ اے زکریا آپ اپنے رب کے کنیکشن میں ہیں، اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ فرشتے آپ کی طرف بھیج رہا ہے، آپ پر اپنی نشانیاں پوری کر رہا ہے، آپ پہ اپنا کرم ظاہر فرما رہا ہے۔ اور ذکر کی اہمیت بھی پتہ چل گئی کہ 3 دن تک زبان بند ہے، تو کوئی کہہ سکتا تھا جی عذر ہے، زبان بند ہے تو ذکر نہ کریں۔ کہا زبان بھلے بند ہو، خدا کا ذکر بند نہیں ہو سکتا، اس کیفیت میں بھی خدا کا ذکر نہیں کم ہو سکتا۔ یہ بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ اس زبان سے خدا کا ذکر کتنا ضروری ہے، کہ گفتگو نہیں ہے مگر ذکر ہوگا۔ اللہ کا ذکر ہر حال ہونا چاہیے، آپ اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد رکھیں اور اس کا ذکر جو ہے نا وہ زبان پر رہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو اس کی ایک شکرانہ ہے، جو اس کا ذکر ہے، جو اس کی یاد ہے، وہ کبھی بھی مس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس طرف واضح اشارہ ہے۔ صبح و شام اے زکریا آپ نے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ان کے ہاں جب یحییٰ کی ولادت ہوئی تو یہی ہوا کہ ان کی زبان بند ہو گئی، گفتگو کے لیے اشارے کر رہے ہیں، ذکر اللہ کا جاری و ساری ہے۔ 3 دن کے بعد زبان جو ہے ان کو دوبارہ لوٹا دی گئی۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 42 میں کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا ملائکہ نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی۔ اب حضرت مریم کا ذکر آ گیا، وہ ان کو بشارت کی تکمیل ہو گئی۔ حضرت مریم کے پاس اب فرشتے آ گئے اور کہا کہ ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ ایک آزمائش بھی ہے اور ایک اللہ پاک کی نشانی زمین پر آنے والی ہے، جس نشانی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ نشانی کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، آپ کو منتخب کیا گیا ہے۔ ایک بہت بھاری یہ بوجھ بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے اور ابتلا بھی ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے۔ تو اس چننے کی خبر فرشتے شروع میں آ کر ان کو دے رہے ہیں، اور ابھی صرف ان کا جو مقام ہے وہ ان پر واضح کر رہے ہیں کہ اصطفاکی، یہ سن لیجئے، آپ یہاں اس بیت کے لیے وقف ہوئی ہیں، حرم کے لیے وقف ہوئی ہیں، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، ان کے مقام اور اہمیت سے اللہ نے ان کو واضح کیا۔ وَطَہَّرَكِ، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ نے چنا ہے، اللہ کی طرف سے یہ نشانی کی تکمیل ہونی ہے، تو اس کے لیے خود وہ آپ کی تربیت کرے گا، وہ خود اس کا انتظام کرے گا، وہ خود ہر مرحلے کو آپ کے لیے آسان کرے گا۔ اس میں اشارہ ہے وَطَہَّرَكِ، اللہ آپ کو پاکیزہ رکھے گا، اللہ آپ کو ستھرا رکھے گا، اللہ پاک آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ان تمام مراحل سے، پاک دامنی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اللہ پاک آپ کو ان مراحل سے گزار دے گا۔ پھر اس چننے کی وضاحت مزید فرمائی، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آپ کو سارے جہاں کی عورتوں پر اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، ساری جہاں کی عورتوں پر یہ فضیلت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ کے ساتھ وہ ہونے والا ہے
جو آپ کے بعد پھر کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی آپ کا سہیم نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ یہ مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ساری جہاں کی عورتوں میں سے یہ شرف آپ جو ہے اس کے لیے منتخب ہو رہی ہیں کہ ظاہر ہے شوہر نہیں ہے لیکن اس کے بغیر آپ کے ہاں ولادت ہوگی، تو یہ اس کے لیے اللہ پاک نے سارے انتظامات کیے ہیں، آپ کو منتخب کیا ہے اور یہ اللہ پاک نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ تو اب یہ مقام جب عطا فرمایا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نعمتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں مگر ہم اس کا شکرانہ نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بلند ترین لوگوں کو، مقدس ترین لوگوں کو، پاکیزہ ترین لوگوں کو نعمت کے اظہار کے بعد کیا تقاضا کرتا ہے ان سے، آپ یہ بھی دیکھیے۔ یا مریم، اے مریم تو پھر اقنتی لربک، اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقف کر دو۔ اپنے رب کے سامنے جو جھکنا ہے، اپنے رب کی جو عبادت ہے، اپنے رب کے سامنے جو بندگی اور تذلل ہے، وہ آپ نے ہمیشہ کرنا ہے اور مکمل کرنا ہے۔ اقنتی، قنوت کے معنی ہوتے ہیں مکمل اللہ کے سامنے سرنڈر کر لینا، اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکے رہنا۔ تو اقنتی لربکی، پھر اس کی آگے وضاحت بھی کی، وسجدی، سجدہ کرتی رہیں، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہیں۔ یوں بھی کہا جائے کہ نماز پڑھتی رہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کے بجائے نماز کے جو اجزاء ہیں، رکوع سجدہ، ان کا الگ سے ذکر کیا جائے تو اس میں یہ مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے کہ سجدہ ایسا کرو کہ بس سجدے میں فنا ہو جاؤ، ڈوب کے کرو، رکوع کو ڈوب کے کرو، سجدے کو ڈوب کے کرو۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کی جو نماز کے اندر کی جو خشوع ہے، نماز کے اندر کی جو توجہ اللہ ہے، یہ اس میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ وسجدی، سجدے کرو، خوب سجدے کرو، رکوع کرو اور خوب رکوع کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ جب یہاں بیت میں، حرم میں معتکف ہیں تو دونوں طرح کی عبادتیں، آپ کی اپنی نفلی عبادات بھی یہاں پر نمازیں ہوتی رہیں گی، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، یعنی آپ یہاں پر باجماعت نماز بھی ادا کرتی رہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اور اے نبی، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب حضرت مریم کے لیے قرعے ڈالے جا رہے تھے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ کون جو ہے مریم کی کفالت کرے گا، تو جو ان کے قلم تھے وہ انہوں نے پانی میں ڈالے، اور ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، مجھے یہ نسبت حاصل ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف بہے گا وہ منتخب ہوگا۔ تو سب کے قلم پانی کے ساتھ بہنا شروع ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ پانی کے بہاؤ کے خلاف بہنا شروع ہوا۔ تو قرعہ اندازی تھی یہ قرعہ ان کے نام نکل آیا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اے نبی آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے اس پر کہ میں اس کے لیے ہوں، میں اس کے لیے ہوں، لیکن قرعہ اندازی کے ذریعے حضرت زکریا کا نام نکلا اور ان کی کفالت میں حضرت مریم آئیں۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ سب کچھ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آپ کے رب کا آپ پر کرم ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے۔ تو ان آیات کی تفسیر مکمل ہوئی، ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا، وقفے کی طرف ہم بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل صدق الله العظيم. خوش آمدید سامعین و ناظرین، وقفے کے بعد پھر آپ کے سامنے ہم موجود ہیں. حسب معمول قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں سورہ آل عمران کی آیات 45 سے لے کے 48 تک کی تلاوت کی. ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہے اور اللہ کے مقربین میں سے ہے، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور پختہ عمر میں بھی اور نیکوں میں سے ہوگا. مریم نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں. فرمایا اسی طرح ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. وہ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے یہ فرماتا ہے ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے. اور اللہ اسے لکھنے کا اور شریعت کا اور تورات اور انجیل کا علم عطا فرمائے گا. سامعین محترم، آیت نمبر 42 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 45 آپ کو دونوں سیم لگیں گی، کیونکہ دونوں میں یہ ذکر ہے کہ فرشتوں نے آ کے مریم سے یہ کہا، مگر ان دونوں میں فرق ہے. اس لیے الگ سے دوبارہ جو ہے اذ قالت الملائکہ دوبارہ پورا ایک انداز اپنایا گیا ہے. فرق کیا ہے؟ آیت 42 میں جو بات کی گئی تھی 42 میں، اس میں حضرت بی بی مریم کو عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اللہ کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا تھا، سجدے کا حکم دیا گیا تھا، رکوع کا حکم دیا گیا تھا. اور یہ جو آیت ہے 45 اس میں وہی انداز ہے کہ فرشتے آئے ہیں، مگر اب ایک الگ چیز کے لیے آئے ہیں، اور وہ اس پورے مضمون کی جو یہاں یہ مضمون ان آیات میں چل رہا ہے، اس مضمون کا وہ خاص ایک
مرحلہ ہے، اس کا کلائمیکس ہے یا اس کا عروج ہے، وہ یہ کہ بتانا یہ تھا کہ حضرت بی بی مریم کے ہاں بغیر شوہر کے اولاد ہوئی ہے، تو اب وہ اس کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس میں کوئی اور چیز حکم نہیں ہے، صرف بشارت دی جا رہی ہے۔ بشارت کے لیے جو الفاظ چنے گئے ہیں بڑے خوبصورت ہیں، رب العالمین کا کلام ہے، اس کی بلاغت ہے، اس کی فصاحت ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اس کو واضح کروں گا، آپ دیکھیے۔ فرمایا کہ اذ قالت الملائکہ، تو جب کہا ملائکہ نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرو، کی بے شک اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنے ایک کلمے کی۔ یہ انداز کتنا خوبصورت ہے، الفاظ کا چناؤ کتنا خوبصورت ہے اس خاتون کے لیے جو کنواری ہیں۔ کتنے ڈھانپ کے یہ بات کی گئی ہے، بچے کی ولادت کا ان کو بشارت دی جا رہی ہے، لیکن الفاظ آپ دیکھیں، یبشرو کی بکلمۃ، ایک کلمے کی بشارت اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ کتنے ڈھانپ کے الفاظ کہے گئے ہیں، سامنے والے کے ضمیر کے مطابق، سامنے والے کی طبیعت کے مطابق، اس کی پاکیزگی کے مطابق، اس کی شرم و حیا کے مطابق، کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ اب یہ کہہ دیا کہ کلمے کی بشارت آپ کو دی گئی ہے، پھر خوبصورت انداز میں اس کلمے کا نام بتا دیا کہ آپ کے ہاں ایک کلمے کی بشارت ہے، اس کلمے منہ جو اس سے ہے، اسمہ، اس کا نام کیا ہوگا، المسیح عیسیٰ ابن مریم اس کا نام ہوگا۔ تو یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں یہاں پر بشارت کے لیے جو اللہ پاک نے دیے۔ لفظوں میں کتنی حیا ہونی چاہیے، گفتگو میں کتنی حیا ہونی چاہیے، یہ ہر بندہ یہاں سے سیکھ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل زو معنی باتیں کرنا اور جو ہے گندی باتیں کرنا، گالیاں دینا، اور جو ہے نا وہ بولنا کچھ اور مراد کچھ لینا، پھر اس پہ کہکے لگانا، آوارگی اور بے حیائی کا وہ بازار گرم ہے، سوشل میڈیا سے لے کے ہماری گیدرنگز تک، کہ الامان والحفیظ۔ خدا ہمیں قرآن کا جو انداز بیاں ہے اور اس کے جو نکات ہیں سمجھ کر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی، اپنے کردار اور خاص کر اپنی زبان کو، بالخصوص جو ذکر کی جگہ ہے، جو کلمے کی جگہ ہے، جو پاکیزگی کی جگہ ہے، اللہ اللہ جس سے ظاہر ہوتا ہے، کلمہ جس سے پڑھا جاتا ہے، اللہ اس سے ہمیں اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ وہ ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کا لقب ہے مسیح۔ مسیح کے معنی ہوتے ہیں مسح کرنے والا۔ ایک تو بالکل واضح ہے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا جس کا آگے ذکر بھی آئے گا، کہ مریض کو ہاتھ لگاتے شفا مل جاتی، ان کے مسح میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی تھی، تو ان کا لقب ہو گیا مسیح، مسح کر کے شفا دینے والے، من جانب اللہ۔ اور دوسرا جو ہے وہ اس طرف بھی، اگر آپ پچھلی کتابوں سے جوڑ کر اس لفظ کو دیکھیں جو انجیل میں اور تورات میں ذکر ہے، تو جب کوئی نیا نبی آتا تھا ان کے ہاں، تو جو یا بادشاہ کا تقرر ہوتا تھا تو اس کے بالوں میں تیل انڈیلا جاتا تھا اور اس کا مسح کیا جاتا تھا ان کے ساتھ۔ تو یہ رسم بھی تھی وہاں پر، یہ روایت بھی تھی۔ ایسا بہت ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی طور پر مسیح ہوں، یعنی ان کے بالوں میں وہ تیل لگا ہوا ہو، کیونکہ بخاری شریف میں بھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا گیا ہے، وہاں تیل کا ٹپکنا ان کے بالوں سے اس میں ذکر موجود ہے۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ مسیح یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہی مسیح تھے، ان کا انتخاب کر کے بھیجا گیا تھا، کسی بادشاہ کو ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی پچھلے نبی کو ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے مسیح بن کر آئے تھے۔ تو عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ ان کا نام تھا، اور ابن مریم کہہ کے اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، اس کلمے کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور عیسیٰ ابن مریم کی شان کیا ہوگی، وہ دنیا و آخرت میں وجیہ ہوں گے، عزت والے ہوں گے۔ فی الدنیا کا لفظ زیادہ قابل غور ہے، دنیا میں عزت والے ہوں گے۔ قاری صاحب، دنیا میں عزت والا ہونا اگر آپ اس کو جوڑ کر دیکھیں اس ماحول سے جس ماحول میں عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے ہیں، اس لفظ کا ایک خاص ذائقہ اور تفسیر نکل کے آپ کے سامنے آئے گی کہ جو بچہ بن باپ کے پیدا ہوا ہو، یعنی جس کا باپ معروف نہ ہو کہ باپ کون ہے، کیا اس کو معاشرے میں عزت مل سکتی ہے؟
تو حضرت عیسیٰ کے تو دشمن ہی دشمن بہت تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. وہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا. جب انہوں نے بات کی نا تو سارے فقی بھی اس گفتگو پر حیران، علماء حیران، یہود کے بڑے بڑے دانشور حیران کہ یہ بچہ کیسی باتیں کرتا ہے. تو اللہ پاک نے ان کو ایسی وجاہت عطا کی تھی، ایسی عزت عطا کی تھی کہ چند دنوں میں ان کی عزت کا جو غوغا تھا وہ دربار اور بادشاہ کے دربار تک جا پہنچا تھا. تو جو بادشاہ ہیں وہ بھی حیران تھے کہ یہ کون ہے جس کا اتنا نام ہے. لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور جو ہے ہزاروں لوگ اس پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. اتنی عزت، اتنا وقار. تو وجیہن کے معنی ہے کہ وہ بڑی عزت والے تھے، کیونکہ انتظام اللہ کی طرف سے ہوا ہے. جو اللہ کے کلمے سے پیدا ہوا ہے وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کی عزت پہ حرف نہیں آ سکتا. یہ جو انجیل میں لکھ دیا گیا کہ الیاذ باللہ یہودیوں نے ان کو تمانچے مارے تھے اور یوں کیا تھا اور یوں کیا تھا، یہ سب کا رد ہے. نہیں، اگر حضرت عیسیٰ پر کسی نے الزام لگایا، یہ بعد کے زمانے کے یہودیوں نے باتیں شروع کی ہیں، لیکن ان کے زمانے میں کسی کی زبان پر یہ جرت نہیں تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکے کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو، کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور یہ ہے، اور کسی کی جرت نہیں تھی. اللہ نے ان میں وہ روب رکھا تھا، وہ کمال رکھا تھا، وہ جلال رکھا تھا کہ ان کی عزت، ان کے جلال کے سامنے بادشاہ بھی سرنگوں تھے. یہ بڑا معنی خیز لفظ ہے. خدا کی قدرت دیکھیں، رب انتظام کیسے کرتا ہے، اپنے بندوں کو عزت کیسے دیتا ہے، ان کو ان کے مقام تک کیسے پہنچاتا ہے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، قریبی بندوں میں سے تھے. ویکلم الناس فی المہدی وکہلا، اور وہ بات کرتے تھے فی المہدی، جھولے میں بھی اللہ نے ان سے اس لیے کلام کرایا کہ کوئی میری مریم کے خلاف نہ بول سکے. حضرت مریم کس اطمینان کے لیول پر ہوں گی کہ جھولے کا بچہ ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سنو، گہوارے سے اعلان کرتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے. سورہ مریم میں اللہ نے ان کا کلام بھی ذکر فرمایا. وہ گہوارے سے بول رہے تھے. کیا ان کی عزت تھی، کیا ان کی والدہ کی عزت اللہ نے قائم کی. وکہلن، اور ادھیڑ عمری میں بھی وہ کلام کریں گے. یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو جوانی میں ہی آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، تو ادھیڑ عمری تو لوگوں نے آپ کی دیکھی نہیں. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت آئے گا عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، اپنی ادھیڑ عمری میں بھی وہ لوگوں سے کلام کریں گے. یہ زمانہ بھی دیکھا جائے گا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں، خدا نہیں ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود من الصالحین، وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے. قالت ربی انا یکون لی ولد، حضرت بی بی مریم کیسے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں. کیا شان ہے ان کی پاکیزگی کی. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اے میری مریم اللہ ایسے ہی پیدا کرتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اس نے جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ کلمہ ہے کیا جو تجھے عطا ہوا. فرمایا اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے فانما یقول له کن، تو وہ کہتا ہے ہو جا، فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے. تو اس کے کن سے ہوگا یہ سب. وہ کسی پروسیس کا محتاج نہیں ہے. اس نے زمانے کو بنایا ایک پروسیس سے ہے، ایک سبب سے ہے، مگر وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. سارے اسباب اس کے محتاج ہیں، سارے پروسیس اس کے محتاج ہیں. وہ جیسا کہتا ہے ہو جاتا ہے. اور آخری آیت جو آج تلاوت کی گئی، فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اس کی مزید شان یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی، یہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. اور کتاب اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ تورات اور انجیل. یہ تورات کا بھی معلم ہے، یہ انجیل کا بھی معلم ہے. یہودیوں کے پاس تورات آئی ہوئی تھی
اور یہ یہود کے ہی رسول تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے آ کر جو تورات کے اندر انہوں نے مکسنگ کر دی تھی، تورات کے اندر غلط چیزیں شامل کر دی تھی، جو ان کی تعلیم خشک ہو گئی تھی، انجیل کے ذریعے انہوں نے تر و تازہ کیا ہے تورات کو. تو اس لیے یہ تورات کے بھی معلم بن کر آئے ہیں، یہ انجیل کے بھی معلم بن کر آئے ہیں. یہ تمہیں ایسی حکمت سکھائیں گے کہ ان کی حکمت کے ذریعے تم احیا کر سکتے ہو اپنا، لیکن یہودیوں نے اس کو قبول نہیں کیا. تو یہاں تک جو ہے وہ آیات کی تفسیر مکمل ہوئی اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. نئے درس قرآن کے ساتھ، نئی آیات کے ساتھ جو اسی سے جڑی ہوئی ہیں، آگے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے. آپ اس میں جو ہے وہ ضرور شامل بھی ہوں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.